الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج قرآن مجید کا ہمارا یہ جو تعارفی لیکچرز ہمارے چل رہے ہیں اس کے اندر یہ لیکچر ہے ہمارا غالباً چوتھا ہمارا لیکچر ہے، اور اس کلاس میں ہم قرآن مجید کی ایک جو تاریخ ہے اس کے نازل ہونے کی اس سے متعلق ہم ڈسکشن کریں گے، اور قرآن مجید کیسے نازل ہوا، کب کب نازل ہوا، اس کے شروع سے لے کر اس کے آخر تک جتنی بھی چیزیں اس میں آتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی تو یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ قرآن مجید ازل سے لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اب لوح محفوظ کیا چیز ہے اس بارے میں بڑی بحث ہوتی ہے، اور اس بارے میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کس بلا کا نام ہے، کیا چیز ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے، ہم لوگوں سے سنتے بھی ہیں۔ دیکھیں، لوح محفوظ کہتے ہیں، لوح کہتے ہیں تختی کو، محفوظ کہتے ہیں محفوظ۔ لوح محفوظ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر چیز موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے، اور تقدیر کو ہم کہتے ہیں کہ تقدیر لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو تقدیر میں بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے آئندہ، یہ جو کچھ ہو چکا، تمام کی تمام چیزیں لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ یعنی لوح محفوظ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوح محفوظ ایک قسم کی ہارڈ ڈسک ہے یا ہارڈ ڈرائیو ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کی تاریخ شروع سے لے کر آخر تک کو محفوظ کی ہوئی ہے۔ اور وہ ایسی ڈیوائس ہے یا ایسا اس کے اندر ہارڈ ڈرائیو ہے کہ اس کے اندر جو کچھ محفوظ ہوتا ہے وہ اڑ نہیں سکتا، اس کے اندر وائرس نہیں آ سکتا، اس کے اندر سے کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، اس کے اندر سے کوئی چیز کاپی پیسٹ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے علاوہ۔ تو یہ اس قسم کی ڈیوائس ہے۔ تو اب اس کی حقیقی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے قریب ترین اس کی مثال ہارڈ ڈرائیو کی دی ہے کہ جس میں ہم ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ لوح محفوظ میں قرآن مجید شروع سے ہی محفوظ تھا، کیونکہ دیکھیں جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا، یعنی جو کچھ ہونے والا ہے آئندہ، وہ بھی محفوظ ہے اس میں۔ تو لوح محفوظ تو انسانیت کی تاریخ سے بھی پہلے ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی تاریخ، پھر انبیاء کیسے آئیں گے، پھر کون کون سی کتابیں نازل ہوں گی، تمام کی تمام اس میں محفوظ تھیں۔ تو قرآن مجید بھی اسی میں محفوظ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ سورۃ البروج میں آیت نمبر 21 اور 22 میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی ایک ابتدائی حفاظت کے بارے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ پھر لوح محفوظ سے کس طرح نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو لوح محفوظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا تو اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، لوح محفوظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ پورا کا پورا اتارا گیا، اور دوسری مرتبہ آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی بیت العزہ جسے کہا جاتا ہے، بیت العزہ ایک ایسا مقام ہے جس کے بارے میں بہت سے حضرات نے لکھا ہے کہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر کعبہ کی بالکل سیدھ میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے، اسے بیت العزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس مقام پر یہ نازل ہوا قرآن مجید لوح محفوظ سے۔ پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے، جو کہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ تو دیکھیں 2 دفعہ نازل ہوا، اس کی ہمیں کیا دلیل ملتی ہے؟ قرآن مجید میں 2 الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیں، ایک لفظ ہے انزال اور دوسرا ہے تنزیل۔ انزال کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ مکمل نازل کر دینا کسی بھی چیز کو، دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ اب دیکھیں سورۃ الدخان میں آیت نمبر 3 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ، کہ ہم نے یقیناً ہم نے ہی نازل کی ہے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں، یعنی مبارک رات میں، اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مکمل نازل کر دیا قرآن مجید مبارک رات میں۔ مبارک رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے، سورۃ القدر میں جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے لیلۃ القدر میں سے نازل کیا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں قرآن مجید پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، یعنی بیت العزہ میں اتارا گیا، پھر وہاں سے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہوا۔ اور اس کی دلیل ہمیں یہ ملتی ہے
المستدرک حاکم میں یہ روایت ملتی ہے، حدیث نمبر 2881، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو نازل کیا گیا اور قرآن کو بیت العزہ میں رکھا گیا جو کہ آسمان دنیا پر ایک مقام ہے، تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا شروع کر دیا انہوں نے تھوڑا تھوڑا، اور وہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں یہ امام ذہبی بھی اسے صحیح کہتے ہیں، امام حاکم بھی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، تو اس روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید پہلے تو آسمان دنیا پر اتارا گیا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 30816، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آیت ہے جو نازل فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو لیلۃ القدر میں پورا کا پورا قرآن مجید دے دیا گیا، یعنی آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، اس کے بعد پھر بیت العزہ میں اسے رکھا گیا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ بیت العزہ میں قرآن مجید نازل ہوا، تو بیت العزہ کے بارے میں تو آپ بتا چکا ہوں کہ بیت العزہ کیا چیز ہے، کون سا مقام ہے۔ بیت العزہ میں کس وجہ سے نازل ہوا قرآن مجید، اس بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ بعض حضرات نے اس کی حکمت بتلائی ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے، تو بہت سے مفسرین نے اس کی یہ حکمت بتلائی ہے کہ بیت العزہ میں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی حقانیت واضح ہو جائے کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہو رہا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دفعہ بیت العزہ میں نازل ہوا، دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اور دوسری ایک حکمت بعض حضرات نے یہ بتلائی ہے کہ بیت العزہ میں چونکہ ایک فرشتوں کا عبادت کا مقام ہے، وہاں پر نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام کے تمام فرشتوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری کتاب اتار رہے ہیں جو کہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے۔ خیر یہ حکمت نہ تو قرآن مجید میں آئی ہے نہ حدیث میں آئی ہے، بعض حضرات نے ذکر کر دیے۔ تو اب دیکھیں دوسرا نزول، یہ تو پہلے نزول کی بات ہو گئی، دوسرا نزول جو تھا نا وہ بھی شروع ہوا رمضان میں، وہ اس کا ذکر خود قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 41 میں کہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر یوم الفرقان، فیصلے کے دن، فرقان کے دن، یوم التقى الجمعان، کہ جب 2 لشکر آپس میں ملے، 2 لشکر آپس میں گتھم گتھا ہوئے، تو ہم نے اس دن اس کو نازل کیا۔ تو اب اس آیت سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا، رمضان میں اس کی ابتدا ہوئی، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ جس رات اس کا نزول ہوا وہ رات شب قدر تھی، اور تیسرا یہ وہی تاریخ تھی جس کو بعد میں غزوہ بدر پیش آیا، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید تو پہلے سے نازل ہو رہا تھا، اب قرآن مجید کیا بتلا رہا ہے کہ جس دن 2 لشکر آپس میں مد بھیڑ ہوئی یعنی غزوہ بدر، اس کا ذکر کر رہا ہے قرآن مجید، تو اسی دن قرآن مجید نازل ہوا، تو وہ دن کون سا تھا؟ رمضان میں تھا۔ اور شب قدر کا ذکر خود قرآن مجید نے کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں، تو رمضان میں شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا، اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اب یہ رمضان کی کون سی تاریخ تھی، اس بات کا ہمیں نہ تو قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے نہ صحیح حدیث میں ذکر ملتا ہے، تو خیر اس سلسلے میں ہم کوئی کنفرم بات نہیں کر سکتے کہ رمضان کی کون سی تاریخ تھی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی ہے، یہاں تک تو ہم پہنچ چکے ہیں کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوا، پہلا نزول کب ہوا، دوسرا نزول کب ہوا۔ تو اب سب سے پہلے آیت کون سی نازل ہوئی؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ پہلی چیزیں کہ جن کی ابتدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی نبوت کی جب یا وحی کی ابتدا ہوئی، وہ سچے خواب تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنا شروع ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو وہ سچ ثابت ہو جاتا اور وہ بالکل درست ہو جاتا بعد میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہوئی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنی جو ہے نا وہ تنہائی میں رہتے اور فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تحنس اختیار کرتے، تعبد کرتے، یعنی عبادت کرتے۔ اب دیکھیے یہ روایت ایسی ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے، بڑی لمبی چوڑی روایت ہے کہ جس میں جن پوائنٹس کا ذکر آتا ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں
کہ اس میں یہ اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جانا شروع ہوئے، اس کے بعد پھر کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے رہتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا بھی لے جاتے وہاں پر، پھر اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان آیت کی تلاوت کی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ کہا کہ آپ یہ آیتیں پڑھیں، علم الانسان ما لم یعلم تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، اور اس طرح آگے روایت چلتی ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ڈرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہہ رہا تھا۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ ان کے کزن تھے، اور وہ کرسچن تھے، اس وقت عیسائی تھے، اور وہ عبرانی زبان میں جو ہے نا، وہ عبرانی زبان سے عربی میں نقل کیا کرتے تھے، عبرانی زبان جانتے تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو کہ موسیٰ کے پاس آیا تھا، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی، اور اس بات کا انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آ رہا ہے یہ فرشتہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی جانے والی ہے۔ تو یہ روایت ہے، اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کے علم الانسان ما لم یعلم تک، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اب دیکھیں بعض حضرات اس روایت کو ہی انکار کرتے ہیں۔ اب میرا یہاں پر یہ ٹاپک نہیں ہے یا موضوع نہیں ہے کہ میں ان کا جائزہ لوں یا ان چیزوں پر بحث کروں کہ جن جن چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے وہ اس آیت کا انکار کرتے ہیں، اور اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ یہ پہلی وحی نہیں تھی، کیونکہ پہلی وحی ہونا اسی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں، میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہوں گا، تو پہلے میں ان پر ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، غار حرا کا واقعہ افسانہ ہے نہیں ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو میں نے کریٹیکلی بھی اس کو انالائز کرنا بھی تھا، بلکہ اس کا میٹیریل بھی میں نے تیار کر لیا تھا، اس روایت کو میں نے چھوڑ دیا پھر، اور میں نے یہ سوچا کہ ویسے ہی کسی کے سامنے یا کسی کی ایک ایک بات کو لے کر دوسروں کے سامنے بیان کرنا یا اس کا رد کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام ہے کہ ہم صحیح چیز صحیح طریقے سے بیان کر دیں۔ اب یہ دیکھیں، پہلی وحی کے بارے میں دو قسم کی مزید روایات ہمیں اور بھی ملتی ہیں۔ پہلی روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات تھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ آیات تھیں۔ اب صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 آپ دیکھیں گے، اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر تھی۔ تو اب دیکھیں بخاری کے اندر ہی بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیتیں یہ ہیں، وہ نہیں ہے سورہ علق، پہلی آیتیں سورۃ المدثر کی ہیں۔ اس کے برعکس جو محدثین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی آیتیں تو سورۃ العلق کی ہیں۔ جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یا ان کی جو روایت ہے، وہ کیونکہ پہلی وحی جب آئی اس کے بعد 3 سال تک کوئی وحی نہیں آئی، اسے فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، کہ جب وحی رکی رہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی وحی نہیں آئی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 سال کے بعد جب دوبارہ وحی آئی تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرمانا چاہتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر آپ 4 دیکھیں، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہو یحدث عن فترۃ الوحی، کہ وہ فترت وحی کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں، فترت وحی کے بارے میں ان کا یہ بیان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، پھر میں نے ایک آواز سنی اور آسمان میں دیکھا کہ وہی فرشتہ تھا کہ جو کہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ اس روایت کے مخالف نہیں ہے صحیح بخاری کے، بلکہ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ پہلی وحی کے بعد پھر وقفے کے بعد جب دوبارہ وحی آئی تو پھر سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ تو دوسری ایک اور روایت ہمیں یہ ملتی ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ جو پہلی آیات ہیں، تو پہلی وحی ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ مکمل نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیے یہ روایت منقطع ہے، امام بیہقی خود فرماتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے۔ اگر یہ روایت ثابت ہو یا محفوظ ہو تو یہ اس خبر کے نزول کے بعد کا واقعہ ہے کہ جس میں سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہو چکی تھیں۔ تو امام بیہقی خود یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، درست نہیں ہے۔ اگر یہ محفوظ ہو تب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ بعد میں نازل ہوئی ہے، پہلے نازل نہیں ہوئی ہے۔
تو اب یہ دیکھیں بعض حضرات نے اس کی تشریح یوں بھی کی ہے کہ جو امام بہقی کے نے یہ روایت ذکر کی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پہلے قرآن کی حیثیت سے نازل نہ ہوئی ہو، سب سے پہلے نازل ہو گئی ہو لیکن قرآن کی حیثیت سے نازل نہیں ہوئی، اور بعد میں پھر قرآن کی حیثیت سے نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی حیثیت سے پہلی وحی جو تھی وہ سورۃ العلق کی تھی۔ خیر یہ تو ایک اپنے اقوال ہیں محدثین کے جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس بات کا، تو یہ روایتیں کچھ ہمیں ملتی ہیں کہ جن سے اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھی۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے جو کہ نظم قرآن پر جن کی تفسیر بھی ہے اور نظم قرآن کو بنیاد بناتے ہیں کہ قرآن کریم کی تشریح اس کے کانٹیکسٹ سے کی جائے گی، حدیثوں سے نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، ان سے کی جائے گی۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلی وحی یہ نہیں ہے، اور ان کے آگے شاگرد بھی ہیں تو وہ بھی یہی اسی بات کے قائل ہیں کہ پہلی وحی یہ نہیں ہے۔ تو خیر اس پر انشاءاللہ پھر ہم کبھی اور اس کو کریٹیکلی انالائز کریں گے۔ یہاں پر ہمارا مقصد جو ہے وہ تعارف قرآن ہے، قرآن مجید کا جو تعارف ہے، جو اس کی ہسٹری ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے۔